بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 20واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ میں 3 قومیں تھیں، مسلمان تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور مدینہ کے مشرکین بھی تھے اور مدینہ کے یہودی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں اقوام کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک معاشرے کی تشکیل دی۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم کام کیے۔ سب سے پہلا کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی، وہاں پہ آپ نے فرمایا کہ یہاں ہم مسجد بنائیں گے۔ وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خریدی اور پھر صحابہ اکرام کے ساتھ مل کے مسجد کی تعمیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گارا اٹھاتے، اینٹیں اٹھاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے کام کرتے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا تو میرے صحابہ کو بخش دے، خواہ وہ مہاجر ہوں یا انصاری ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے متصل اپنے لیے کمرہ بنوایا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے اس کمرے میں منتقل ہو گئے۔ ناظرین، مسجد نبوی صرف 5 وقت نماز کے لیے ہی نہیں تھی، بلکہ اس میں بہت سی اور ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں۔ مسجد صحابہ کرام کے لیے ایک جامعہ کی حیثیت رکھتی تھی، ایک یونیورسٹی کی۔ وہاں صحابہ کرام تعلیم حاصل کرتے، دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تعلیم دیتے، اور پھر صحابہ کرام کے آپس میں بھی مختلف حلقے بنے ہوئے تھے جہاں تعلیم دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو متعین کیا ہوا تھا۔ بعض صحابہ ایسے تھے جو مختلف فیلڈز میں ماہر تھے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حلال و حرام کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سعد بن معاذ کے پاس جائے، جو قرآن مجید ٹھیک طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے وہ ابی بن کعب کے پاس جائے، جو تفسیر کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ عبداللہ بن عباس کے پاس جائے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ٹرین کیا ہوا تھا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو علم وراثت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ زید بن ثابت کے پاس جائے۔ تو مسجد نبوی ایک جامعہ یا یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی تھی۔ اسی طرح مسجد نبوی مسلمانوں کے لیے ایک مرکز تھا، وہاں وہ اکٹھے ہوتے، مشورے کرتے، یعنی ایک پارلیمنٹ کی حیثیت مسجد نبوی کو حاصل تھی۔ اسی طرح یہ عدالت بھی تھی، یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کرتے، ان فیصلوں کو نافذ کیا جاتا۔ مسجد نبوی ایک فوجی مرکز بھی تھا مسلمانوں کے لیے، یہیں سے لشکر روانہ ہوتے جہاد کے لیے۔ اور اس کے علاوہ مسجد نبوی ان صحابہ کے لیے جو غریب تھے، نادار تھے، ایک رہائش گاہ بھی تھی۔ مسجد میں ایک چبوترا ہے، اب بھی موجود ہے، جسے صفہ کہتے ہیں۔ یہاں پر تقریباً 70-80 صحابہ
مستقل رہائش پذیر ہوتے اور 24 گھنٹے وہ یہیں پر رہتے. اور یہ جو صفہ ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے بالکل سامنے ہے. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلتے تو یہ صحابہ کرام جو ہیں آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور جو بھی آپ فرماتے صحابہ کرام جو ہیں یا اہل صفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کر لیتے, لکھ لیتے. انہیں میں حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث کی روایات کی ہیں. مسجد کی جب تعمیر مکمل ہو گئی تو ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے. بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن کرتے ہیں, لوگ دور سے آگ کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اکٹھے ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند نہ آیا. پھر کسی نے کہا کہ ہم یوں کریں گے کہ ایک بہت بڑا بگل لے لیتے ہیں, جب نماز کا وقت ہوگا تو ہم وہ بگل بجائیں گے, اس کی آواز سے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی مشورہ پسند نہ آیا, لیکن بگل بجانا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ جلانے سے بہتر لگا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی رات ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید, انہیں خواب آتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا ہے جس نے سبز کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا بگل ہے. تو وہ اس شخص سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے یہ بگل مجھے بیچ دو. تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ آپ اس کا کیا کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بگل کو بجائیں گے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر حل نہ بتاؤں؟ تم لوگ یوں کہا کرو جب نماز کا وقت ہو جائے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یعنی پوری اذان کے الفاظ اس شخص نے خواب میں حضرت عبداللہ بن زید کو بتائے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. 4 دفعہ یہ کہنا ہے. پھر یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز کے لیے آؤ, کامیابی کی طرف آؤ. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو. جب صبح ہوتی ہے تو حضرت عبداللہ بن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو پورا خواب سناتے ہیں, اذان کے الفاظ بتاتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ بہت پسند آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ حضرت بلال کے پاس جائیں, انہیں یہ سارے الفاظ سکھائیں اور ان سے کہیں کہ اذان دیں. یہ جو الفاظ ہیں انہیں اذان کا نام دیا گیا. اذان کا لفظی مطلب ہے اعلان, یعنی اس بات کا اعلان کرنا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال کو آپ یہ الفاظ سکھا دیں, کیونکہ ان کی آواز زیادہ اونچی ہے تو وہ ان الفاظ کو دہرائیں گے اور ہر نماز کے وقت یہ الفاظ دہرائیں گے اور اذان دیں گے. تو یہ سب سے پہلا کام تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مسجد تعمیر کی اور لوگوں کو 5 وقت نماز کے لیے اکٹھا کیا. دوسرا جو اہم کام ہے وہ ہے مواخات. مواخات کا مطلب ہے بھائی بھائی بنانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جو 2 بڑے بڑے گروہ ہیں مہاجرین اور انصار, انہیں آپس میں بھائی بھائی قرار دیا. احادیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 صحابہ کو چنا, 45 مہاجرین میں سے اور 45 انصار میں سے, اور انہیں آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا. اور یہ بھائی چارہ اتنا پختہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے, یعنی جو دیگر رشتہ دار ہیں وہ ان کی وراثت میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ یہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. یہاں تک کہ غزوہ بدر کے بعد قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ
فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب میں جو خونی رشتہ دار ہیں وہ وراثت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو وراثت کا عمل ہے اسے روک دیا، لیکن جو مواخات ہے، اسلامی بھائی چارہ، وہ جاری رہا۔ اس مواخات کا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت کے جتنے تعصبات چلے آ رہے تھے، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر، ان تمام تعصبات کا خاتمہ ہو اور مسلمان جو ہیں وہ اسلام کی بنیاد پر اکٹھے ہوں، متحد ہوں، ان کے درمیان محبت اور اخوت اور ہمدردی اور ایثار صرف اس دین کی بنیاد پر ہو۔ اور اس کی جو مثال ہے کہ صحابہ کرام میں اس مواخات کی وجہ سے کس طرح ہمدردی اور ایثار کے جذبے پیدا ہوئے۔ مثلا صحیح بخاری میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مکہ سے تھے اور حضرت سعد بن ربیع جو مدینہ سے تھے، ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ سعد بن ربیع حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، تو آپ یوں کریں کہ آدھا مال مجھ سے لے لیں، ہم اسے اپنے مال کو آدھا آدھا تقسیم کر لیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، تم ان دونوں میں کو دیکھو، تم میں جو پسند آئے مجھے بتاؤ، میں اسے طلاق دے دوں گا، اور جب اس کی عدت ختم ہو تم اس سے شادی کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور آپ کے اہل خانہ میں برکت دے، آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ مدینہ کا بازار کہاں ہے۔ تو سعد بن ربیع انہیں بازار کا بتاتے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف تجارت کرتے ہیں اور چند ہی دنوں میں وہ اتنے امیر ہو جاتے ہیں کہ شادی بھی کر لیتے ہیں اور ان کا اچھا کاروبار بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگ آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو ہمارے باغات ہیں مدینہ میں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان باغات کو ہمارے اور جو ہمارے بھائی آئے ہیں مکہ سے مہاجرین، ان میں تقسیم کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر کم از کم یہ کر دیں کہ ہمارے جو مہاجرین بھائی ہیں ان سے کہیں کہ ان باغات میں ہمارے ساتھ ہمارا ہاتھ بٹائیں، اور جب پھل اتریں گے تو ان پھلوں میں ہم انہیں ان کا حصہ دیں گے۔ تو اس بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمادگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس بات پر اتفاق ہو جاتا ہے۔ تو یہ مواخات کا عمل تھا اور اس کے نتائج اور ثمرات تھے کہ صحابہ کرام میں اخوت کا، قربانی کا، ایثار کا جذبہ پیدا ہوا۔ تیسرا اہم کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا وہ دستور مدینہ کا لکھنا ہے۔ یہ ایک بہت اہم دستاویز تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی، اور اس میں بہت سی دفعات ہیں، لیکن جو اہم ترین دفعات ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ مدینہ کے جو مسلمان ہیں، وہ مہاجرین ہوں، انصار ہوں، اپنے مختلف قبائل کے باوجود، مختلف خاندانوں اور برادریوں کے باوجود ایک امت ہے۔ دوسری اس میں یہ بات تھی کہ مدینہ کا کوئی شخص، مسلمان ہو یا غیر مسلم، قریش کے کسی شخص کو پناہ نہیں دے گا۔ تیسری بات اس میں یہ تھی کہ مدینہ کے مسلمان جس طرح ایک قوم ہے، اسی طرح مدینہ کے یہودی بھی اس طرح ایک قوم ہے، اور مدینہ کے جو یہودی ہیں انہیں کھلی آزادی ہے کہ اپنے دین کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اور ایک اہم شق یہ بھی تھی کہ ریاست مدینہ پر اگر کوئی خارجی قوت حملہ آور ہوتی ہے، باہر سے کوئی بھی حملہ کرتا ہے، تو مدینہ کے تمام لوگ، مسلمان ہوں یا مشرک ہوں یا یہودی ہوں، سب مل کے اس حملہ آور کا جواب دیں گے اور مدینہ کا دفاع کریں گے۔ پانچویں بات یہ تھی کہ مدینہ کی ریاست میں مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ مظلوم
اس کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، مظلوم ہے تو اس کی مدد کی جائے گی۔ چھٹی بات یہ تھی کہ مدینہ کی ہر قوم، مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا دوسرے ہوں، اپنے جھگڑوں کا فیصلہ خود کریں گے، لیکن اگر کوئی ایسا جھگڑا ہے جس کا وہ فیصلہ نہیں کر پاتے اور بات جو ہے وہ فساد تک پھیل جاتی ہے، تو پھر اس جھگڑے میں جو آخری فیصلہ ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اس طرح مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی اور مدینہ میں امن قائم کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد و نواح میں جو عرب قبائل تھے، غیر مسلم قبائل، ان سے صلح کے معاہدے کیے۔ دوسری طرف جو کفار مکہ تھے، انہیں جب معلوم ہوا کہ مسلمان مدینہ میں آباد ہو کے انہوں نے ایک ریاست قائم کر لی ہے جس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہاں پہ وہ بحفاظت رہ رہے ہیں، تو ان کے غصے کی انتہا نہ رہی اور انہوں نے مدینہ کے منافقوں کا جو سردار ہے عبداللہ بن ابی، اسے خط لکھا۔ اس خط میں کیا تھا اور عبداللہ بن ابی نے اس خط کے جواب میں کیا کیا، یہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔